من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم، یہ حروف مقطعات ہیں اور ان کا علم اللہ رب العزت کو ہے۔ یہ اسرار میں سے ہیں، اللہ رب العزت کی راز میں سے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ بات لازم ہے کہ ہم ان پر ایمان رکھیں اور ہم ان کو مانیں۔ یہاں پر جو 3 آیات آگے ذکر کی جائیں گی، ان آیات کے اندر اللہ رب العزت نے مومنین پرہیزگار لوگوں کی صفات جو ہے وہ بیان کی ہیں۔ ہم آج ان کو پڑھیں گے اور اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ یہ صفات میرے اندر آ جائیں۔ میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے یہ نیت کرنی چاہیے کہ میرے اندر آ جائیں۔ آپ سن رہے ہیں، آپ یہ نیت کریں کہ بھئی ان صفات کو ہم اپنے اندر لائیں گے تاکہ اللہ رب العزت یہ برکات ہمیں جو ہے وہ عطا فرما دے۔ ذالک الکتاب، یہ کتاب لا ریب فیہ، اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ یہ ایسی کتاب ہے جس کے اندر کسی قسم کا کوئی شک نہیں۔ اب یہاں پر ذالک عربی کے اندر دور کی چیزوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں پر اس سے مراد یہی قرآن مجید ہے جو کہ سامنے موجود ہے۔ اس کے مختلف جو ہے لوگوں نے، مفسرین نے مختلف تعبیرات کی ہیں۔ بعض حضرات نے یہ فرمایا ہے کہ پیچھے ہم نے دعا کی ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائیے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ سیدھا راستہ جو ہے وہ یہی قرآن ہے۔ قرآن یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر قرآن مجید کی تشریح حدیث ہے، پھر حدیث کی تشریح فقہ ہے، تو یہ سب ہمارے لیے سیدھے راستے ہیں، ان کو جو ہے لازم پکڑنا ہے۔ عزت بعض رات نے کہا کہ ذالک کا لفظ یہاں پر لایا ہے اس کا رتبہ بیان کرنے کے لیے، جیسے جو ہے بڑوں کو کہا جاتا ہے آپ، تو ذالک یہاں پر بھی ایسی ہی معنی میں ہے کہ بھی یہ کتاب بہت بڑے رتبے والی ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ لا ریب فیہ، کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں۔ شک اور شبہ جو ہوتا ہے 2 وجوہات سے ہوتا ہے۔ ایک یہ کہ بھئی کلام کے اندر کچھ کمی ہو، کچھ غلطی ہو۔ دوسرا وجہ یہ ہوتی ہے کہ سمجھنے والے جو ہے اس کے اندر کمی ہو۔ قرآن مجید اس کے اندر کمی نہیں ہے، لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ ان کی اپنے سمجھ کے اندر کمی کی وجہ سے کرتے ہیں۔ جتنے بھی کفار اعتراض کرتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ بھئی ان کو قرآن مجید کی سمجھ نہیں آئی، ورنہ خود قرآن مجید اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جو ہے شک و شبہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید جو ہے بارہا جو ہے ان کو چیلنج کرتا ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورۃ، اگر تمہیں شک ہے، کوئی کسی قسم کی کوئی شک ہے تو پھر ایسی ایک صورت لے آؤ، لیکن لا نہیں سکتے، اس قسم کی کوئی صورت لا نہیں سکتے، اس لیے جو ہے اور قرآن مجید کے اندر کوئی شک اور شبہ نہیں۔ ہدی للمتقین، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ قرآن مجید تمام کائنات والوں کے لیے ہدایت ہے، یہ سب لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ یہاں پر فرمایا ہدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید سے کی جو ہدایت ہے، اس ہدایت سے کما حقہ جو فائدہ اٹھائیں گے وہ پرہیزگار لوگ ہوں گے، وہ لوگ ہوں گے جو شریعت پر عمل کرنے والے ہوں گے، کیونکہ قرآن مجید حدیث میں آتا ہے حجت لک او علیک، تو یا آپ کے لیے جو ہے حجت ہوگی یا آپ پر حجت ہوگی، تمہارے لیے حجت ہوگی یا تمہارے اوپر حجت ہوگی۔ تمہارے لیے حجت ہو کل قیامت کے دن، یا اللہ اس نے راتوں کو میری تلاوت کی، مجھے پڑھا، یا اللہ اس نے میرے اوپر عمل کیا، یا اللہ اس نے جو ہے میری حفاظت کی، مجھے محفوظ کیا،
یہ اللہ یہ میری درس کے اندر بیٹھا، مجھے سیکھا، مجھے سمجھا، تو آپ کے لیے حجت۔ اور دوسری چیز کہ آپ پر کہ میرے احکام، آپ نے میرے اندر اپنے احکام بھیج دیے اور اس آدمی نے آپ کے احکام کی پرواہ نہیں کی، آپ کے احکام کو سیکھنے کی طرف توجہ نہیں کی، آپ کے احکام ٹوٹتے رہے، جان بوجھ کر بھی توڑے، تو یہ جو ہے انسان پر حجت ہے، تو سب کے لیے ہدایت مدلل، لیکن فائدہ وہ اٹھائے گا جو پرہیزگار ہو، جو پرہیزگار۔ اب پرہیزگار کون ہے؟ اس کی مختلف لوگوں نے تعریفیں کی ہیں، پرہیزگاری کی لوگوں نے مختلف تعریفیں کی۔ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ان سے کہا کہ آپ مجھے تقوی کی تعریف بتائیں، تقوی کے بارے میں آپ مجھے بتائیں کہ تقوی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ کبھی آپ نے جو ہے جھاڑی دار راستہ پکڑا ہے، ایسا راستہ جس میں کانٹے ہی کانٹے ہوں؟ کہا ہاں۔ اور وہاں پر آپ نے کیسا طریقہ، کیسا طرز اختیار کیا ہے؟ کیسا طریقہ، کیسا طرز اختیار کیا؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے آپ کو بھی بچایا، اپنے کپڑوں کو بھی سمیٹا۔ کہا یہی تقوی ہے، کہا یہی تقوی ہے۔ دنیا کے اندر گناہ ہیں، دنیا کے اندر معاصی ہیں، اللہ کی نافرمانیاں ہیں، جگہ جگہ پر آپ کو وہ چیزیں اپنی طرف جو ہے مائل کر رہی، کھینچ رہی ہیں، لیکن آپ اپنی توجہ ان گناہوں کی طرف نہیں کرتے، بلکہ استغفار کرتے ہیں، اللہ رب العزت سے ان گناہوں سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو یہ ہے تقوی۔ کوئی دیکھے کوئی نہ دیکھے، انسان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، انسان گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے۔ آج کل لوگوں کا ایک عجیب ذہن اور عجیب جو ہے مائنڈ بنا ہوا ہے۔ آج صبح ایک آدمی نے میسج کیا کہ بھئی گانا جو ہے کس حد تک سننا جائز ہے، گانا کس حد تک سننا جائز ہے۔ اب یہ اس کا ایک سوال ہے، اس کے ذہن میں آیا۔ تو گانا سننا، گانا ہوتا ہے جس میں عشق معشوقی کی باتیں ہوں، گانا ہوتا ہے جس میں جو ہے ڈول ڈمکے کی اس کے ساتھ ساز باجا ہو، تو یہ سننا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الغناء ينبت النفاق، گانا دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے، کما ایسے اگاتا ہے، کما ينبت الماء الزرع، جس طرح کھیتی کو پانی دیا جائے اور وہ کھیتی اگتی ہے۔ کھیتی آدمی لگاتا ہے، پانی ٹیوب ویل کا لگائے تو وہ کھیتی جلدی بڑی ہوتی ہے، بارش اوپر سے جو ہے وقتوں پر وقت پر بارش ہو تو کھیتی جلدی بڑی ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گانا بھی انسان کے دل میں نفاق کو جو ہے اگاتا ہے، انسان کے دل میں نفاق پیدا ہو جاتا ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ ایک آدمی نے کہا کہ بھئی گانا روح کی غذا ہے، ہمارے اپنے ہی علاقے کا، اس نے مجھے کہا، میں نے اس کو کہا کہ بھئی دیکھیں غذائیں دو قسم کی ہیں، ایک غذا حلال ہے، ایک غذا حرام ہے۔ انسان گوشت کھاتا ہے، بکرے کا بھی ہے، خنزیر کا بھی ہے، انسان کس چیز کا لے گا؟ بکرے کا لے گا۔ مسلمان آدمی خنزیر کو چھوڑ دے گا۔ اس طرح گانا روح کی غذا ہے، میں آپ کی بات مان لیتا ہوں، لیکن ایک روح کی غذا ذکر ہے، ایک گانا ہے۔ آپ ان دونوں میں سے جو حلال ہے وہ ذکر ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے دلوں کو سکون ملتا ہے، سکون ملتا ہے، لہذا اس کو اختیار کرنا چاہیے، حرام کو چھوڑ دینا چاہیے، حرام سے اجتناب کرنا چاہیے۔ الذین یؤمنون بالغیب، اور ایمان والے لوگ، متقی پرہیزگاروں کی اللہ رب العزت صفات بیان کر رہے ہیں کہ الذین، یہ متقی پرہیزگار وہ ہیں، یؤمنون جو ایمان لاتے ہیں، بالغیب غیب پر۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ ایمان کہتے ہیں لغت کے اندر کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کر کے مان لینا، کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کر کے مان لینا۔ اور غیب اس چیز کو بولا جاتا ہے جس کو حواس خمسہ، جو ہمارا آنکھوں سے دیکھنے کا جو معاملہ ہے، کانوں سے سننے کا جو معاملہ ہے، چھکنے کا جو معاملہ ہے، سونگھنے کا جو معاملہ ہے، سوچنے سمجھنے کا جو معاملہ ہے، اس کے ذریعے وہ چیز انسان کو پتہ نہ چل سکے، وہ چیز غیب ہوتی ہے، اس چیز کو غائب بولتے ہیں۔
تو یہ غیب جو ہے، اب اللہ کی بات، کسی کی بات کو کسی پر اعتماد کر کے مان لینا، اللہ کی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کر کے مان لینا، اس کو بولتے ہیں ایمان۔ غیب، جنت کسی کی عقل میں بھی نہیں آ سکتی، کیسی ہوگی کیسی نہیں ہوگی۔ جہنم کسی کی عقل میں بھی نہیں آ سکتی۔ فرشتے، موت سے پہلے اس کو کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا، کسی کی عقل میں بھی نہیں آ سکتا فرشتہ کیسے ہوگا، پر ہوں گے، اب پر کتنے ہیں، کیسے ہیں، کس قسم کے ہیں، تو ان چیزوں کو آدمی کی اس میں ذہن میں نہیں آتا کہ وہ کس طرح ہوں گے۔ یہ ساری چیزیں غیب ہیں۔ روز جزا، روز قیامت، وہاں پر کیسا عالم ہوگا، احادیث میں ایک نقشہ بیان کیا گیا، لیکن انسان اس پر مطلع نہیں، وہ کیسا۔ اللہ رب العزت نے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بتایا، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث ہم تک پہنچی اور ہم نے ان کو مان لی۔ وہ غیب کی وہ چیزیں جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں بتائیں اور ہم نے ان نبی علیہ الصلاۃ والسلام پر اعتماد کر کے ان کو مان لیا، اس چیز کا نام ایمان ہے، اس چیز کا نام ایمان ہے۔ دوسری صفت جو بیان کی گئی وہ یقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ قائم کرنے کا اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا، پڑھنے کا نہیں۔ قائم کرنا کسی کہتے ہیں، قائم کرنا کہتے ہیں کہ اس کی تمام آداب کی رعایت رکھی جائے، باطنی اور ظاہری آداب کی رعایت رکھی جائے، کہ بھئی انسان کا دل بھی اللہ رب العزت کی طرف حاضر ہے اور انسان کا جسم بھی حاضر ہے، اور جتنے بھی چیزوں سے منع کیا گیا، نہ ہی داڑھی کے ساتھ کھیل رہا ہے، نہ ہی کپڑوں کو سیدھا کر رہا ہے، بالکل ہمتن ایسے جیسے کہ فنا ہے، بالکل ایسے گم ہے، اللہ رب العزت کو دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ صفت نہیں تو گویا اللہ رب العزت اس کو دیکھ رہا ہے، یہ صفت اس کے دل میں ہے، اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے، ایسی نماز پڑھ رہا ہے۔ نہ وضو جو ہے وہ کامل کیا ہے، مسواک کیا ہے، خلال کیا ہے، ساری جتنی بھی جو ہے وضو کی سنتیں ہیں ان تمام سنتوں کو پورا کیا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھی ہے، صفوں کو درست کر کے نماز پڑھی، یہ تمام چیزوں کا خیال رکھا ہے، اس کو بولتے ہیں اقامت الصلاۃ۔ دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے ان میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں، جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ خرچ کرتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے ایک بات تو یہ ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا رزقناہم، رزق ہم نے دیا، یہ بھی انسان کے لیے ایک داعیہ ہے، ایک دعوت دینے والی چیز ہے کہ بھئی رزق جو میرے پاس ہے وہ میرا نہیں ہے بلکہ وہ میرے رب کا عطا کیا ہوا ہے۔ دوسری چیز جو اللہ رب العزت نے ذکر فرمائی مما، یہ اصل میں ہے من ما، من کا استعمال جو ہے یا ابتدا کے لیے ہوتا ہے یا بیان کے لیے ہوتا ہے، اور یا جو ہے بعض کے لیے، اور یہاں پر یہ بعض کے لیے، یعنی اس میں سے بعض حصہ خرچ کرتے ہیں، سارا کا سارا حصہ خرچ نہیں، بعض حصہ اس میں سے جو خرچ کرتے ہیں جو ان کو میسر ہو، اپنے آپ کو بھی ہلاکت میں نہیں ڈالتے کہ بھئی خرچ کر دیا، اب بعد میں انسان جو ہے پھر ہلاکت میں پڑا ہو کہ اب میرے گھر کے معاملات وہ میں نے کس طرح چلانے۔ تو جب خرچ بھی کرنا ہو اس میں بھی میانہ روی جو ہے انسان کو اختیار کرنی چاہیے۔ ينفقون، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ينفقون کا تعلق زکوٰۃ جو فرض کی گئی اور جو چیزیں جو ہے فرض نہیں کی گئی، نفلی جو صدقات ہیں ان سب کے ساتھ، یعنی وہ سب اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں پر ہر وہ چیز جو اللہ رب العزت نے انسان کو عطا کی، یعنی صلاحیتیں، بعض کو مال دیا، بعض کو طاقت دی، بعض کو علم دیا، بعض کو مشورے کی صلاحیت دی، بعض کو کس قسم کی صلاحیت دی، یہ ساری صلاحیتیں جو ہے مراد سب کو جو ہے خرچ کر۔ اب بات یہاں پر یہ ہے، اللہ رب العزت نے ایک نماز کا ذکر کیا ہے، دوسرا یہاں پر ایک جو ہے انفاق یعنی خرچ کرنے کا ذکر کیا ہے، حالانکہ شریعت میں تو بہت سارے احکام ہیں، تو ان میں سے صرف دو کا تذکرہ کیوں کیا؟ اصل میں بات یہ ہے کہ نماز کا تعلق ہے انسان کے بدن کے ساتھ، انسان کے بدن کے ساتھ، دوسری جو انفاق کا تعلق ہے، خرچ کرنے کا تعلق ہے، اس کا تعلق ہے انسان کے مال کے ساتھ۔ اور جو انسان پر جو عبادات فرض کی گئی ہیں ان کی بھی دو قسمیں ہیں، یا تو ان کا تعلق انسان کے بدن کے ساتھ ہوتا ہے جس طرح کہ نماز ہے، روزہ ہے، یا پھر اس کا تعلق انسان کے مال کے ساتھ ہوتا ہے
جس طرح کہ زکوٰۃ ہو گئی، صدقات ہو گئے، یا جو ہے بدن اور مال دونوں کے ساتھ ہوتا ہے جس طرح کہ حج ہو گیا، تو ان دونوں کے ذکر کرنے کے ساتھ وہ تمام کے تمام افعال جو ہے جو شریعت نے واجب ہم پر کیے، فرض کیے ہیں یا جو نفل ہیں، وہ سب کے سب اس میں مراد ہے، صرف یہ دو مراد نہیں، سب کے سب۔ اب اس طرح جو ہے ایمان کی تعریف بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی، اور جو اسلام ہے اس کی تعریف بھی اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دی۔ ایمان الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر جو ہے مانتے ہیں، اور اسلام یعنی اس کے اوپر پھر عمل کرتے ہیں، اس کے اوپر پھر عمل کرتے ہیں، یہ لغت کے اعتبار سے۔ حالانکہ شریعت کے اندر یعنی جو ایمان ہے وہ کہتے ہیں ماننے کو، مان لینا، اور اسلام کہتے ہیں اس پر عمل کر لینا، جو مان لیا ہے اس پر جو ہے عمل کر لیا جائے۔ یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں، لیکن شریعت کے اندر یہ دونوں ایک دوسرے پر موقوف ہیں۔ اگر کوئی آدمی صرف مان لے، دل سے تو مان لیا ہے لیکن زبان سے اقرار نہیں کیا ہے، یا جو ہے عمل اس کے مطابق نہیں ہے، تو پھر اس صورت میں بھی اس کو مسلمان شمار نہیں کیا جاتا، بلکہ مسلمان تب شمار ہوگا جب دل سے بھی مانے اور عمل کر کے زبان سے بھی اقرار کر لے۔ اگر ایک آدمی جو ہے زبان سے اقرار کرتا ہے، دل سے نہیں مانتا، تو وہ آدمی بھی مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے۔ لہٰذا اس دونوں جو ہے ساتھ ساتھ ہوں گے، دونوں ملے ہوئے ہوں گے، تب جا کر جو ہے ایک بات جو ہے وہ بنے گی، اور تب انسان کا اسلام اور ایمان دونوں معتبر ہوں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، والذین وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، جو آپ کی طرف جو ہے نازل کیا گیا ہے، وما انزل من قبلک، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے انبیاء علیہم السلام کی طرف جو ہے وہ نازل کیا گیا ہے۔ اب اس جو ہے صورت میں جس وقت قرآن مجید نازل ہو رہا تھا، نبی علیہ السلام کے زمانے کے اندر مسلمانوں کی دو جماعتیں تھیں، ایک وہ جو پہلے مشرک تھے اور پھر مسلمان ہوئے، ایک جماعت وہ جو پہلے جو ہے یہودی تھے یا نصرانی تھے اور پھر مسلمان ہوئے۔ پہلی صورت کے اندر الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، ان کا تذکرہ ہے جو پہلے مشرک تھے اور پھر جو ہے مسلمان ہوئے۔ اس آیت کے اندر ان کا تذکرہ ہے جو پہلے یہودی یا نصرانی تھے اور پھر بعد میں جو ہے مسلمان ہوئے، جس طرح کہ حضرت عبداللہ بن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے ایک بات تو یہ بیان فرما دی، دوسرا اس میں ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ ختم نبوت کی طرف اشارہ اس طرح ہے کہ یہاں پر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا، بما انزل الیک جو آپ کی طرف نازل کی گئی، وما انزل من قبلک جو آپ سے پہلے لوگوں کی طرف نازل کی گئی۔ قرآن مجید میں جہاں بھی اس قسم کا اسلوب آیا ہے، اس میں نبی علیہ السلام اور نبی علیہ السلام سے پہلے انبیاء کا تذکرہ ہے، نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا تذکرہ نہیں، نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی کا تذکرہ نہیں۔ اگر کسی اور نبی نے آنا ہوتا تو یہاں پر جو ہے فرما دیتے وما انزل من قبلک وما انزل من بعدک، جو آپ کے بعد نازل کی جائے گی، لیکن اس کا تذکرہ نہیں فرمایا، تو معلوم ہوا نبی علیہ السلام آخری نبی ہے، نبی علیہ السلام کے بعد اور کسی نبی نے نہیں آنا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قادیانی مصنوعات، ابھی پھر جو ہے گرمیوں کا موسم آ رہا ہے، قادیانی مصنوعات سے مکمل طور پر مسلمانوں کو چاہیے بائیکاٹ کریں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے جو مصنوعات بیچتے ہیں، ان مصنوعات میں سے 10% حصہ وہ اس فنڈ کے لیے رکھتے ہیں کہ بھئی اپنی اشاعت کریں اور اسلام کے خلاف اس کو جو ہے استعمال کریں، اسلام کے خلاف اس کو ہم وہ اس لیے جو ہے 10% جو ہے وہ اس میں سے مختص کر کے وہ رکھتے ہیں، اور پھر اس میں سے مختلف طریقہ کار کے ذریعے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ مثلا بچوں کو گمراہ کرنا ہے، اس پیسے میں سے جو ہم نے ان کی چیزیں خریدی اور خرید کر ان کے پاس جو پیسے گئے، ان میں سے ان کے لیے چاکلیٹ خریدی، ان کے لیے کوئی کھلونا خرید لیا، ان کو اپنی عبادت گاہوں میں لے گئے، وہاں پر ان کو دکھاتے ہیں بھی دیکھو قرآن پڑھا ہوا ہے، دیکھو جائے نماز پڑھی ہوئی ہے، دیکھو یہ محراب ہے، فلاں ہے، یہ چیزیں ان کو دکھاتے ہیں۔ بڑوں کو گمراہ کرتے ہیں، نوجوان ڈگریاں لی ہوئی ہیں، نوکری نہیں مل رہی، اس کو نوکری دے دی، اچھی سیلری دے دی اور شرائط رکھی، اس کو قادیانی بنا دیا،
یا جو ہے لڑکی ہے اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کی شادی کسی قادیانی سے کرا دی، خرچہ سب کو اپنا اٹھا لیا، یا کسی کو جو ہے باہر ملک جانا ہے، اس کو باہر ملک کا ویزا دے دیا، وہاں پر جا کر اس کو وہ تعلیم دی جس کی وجہ سے وہ قادیانی بن گیا۔ تو یہ سارا جو چل رہا ہے وہ ہمارے ہی پیسے کے ذریعے یہ لوگ جو ہے تو اس طرح لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ قادیانی مصنوعات جتنی بھی ہیں سب کے سب سے جو ہے بائیکاٹ کر لینا چاہیے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ جو ہے ایمان لاتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ آخرت ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جو انقلابی عقیدہ ہے، انقلاب برپا کر دیتا ہے۔ وہ کس طرح؟ دنیا کے اندر کسی کو اگر حکومت سے خوف ہو، حکومت کوئی قانون لاگو کر دے، ٹھیک ہے، تو وہ اس وقت تک ہوتا ہے جب تک حکومت کے نمائندے اس کی نگرانی کر رہے ہیں۔ بھئی حکومت نے اگر مجھے پکڑ لیا تو مجھے ڈنڈے لگائیں گے، مجھے جیل میں ڈال دیں گے، لیکن جس وقت حکومت کے نمائندے اس کی نگرانی نہیں کر رہے، اس وقت تنہائی میں ہے یا حکومت کے نمائندے وہاں پر موجود نہیں ہیں، تو پھر وہ غلط کام کرتا ہے، نافرمانی والا کام کرتا ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی کے دل کے اندر یہ عقیدہ رچ بس جائے کہ میں نے اللہ رب العزت کے سامنے جو جواب دینا ہے جس کام کو میں نے کیا ہے، جو افعال میں نے کیے ہیں، ان سب افعال کا جواب میں نے اللہ رب العزت کے سامنے دینا ہے، اور وہاں پر مجھے یا اس کا ثواب ملے گا یا اس کی مجھے سزا ملے گی۔ جب یہ عقیدہ انسان کے ذہن کے اندر، انسان کے دل کے اندر رچ بس جائے تو پھر اس کے بعد اس سے کسی قسم کی کوئی گناہ کا جو ہے وہ شبہ ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت کے سامنے میں نے حاضر ہونا ہے، اور پھر انسان کے ذہن میں آئے گناہ انسان نہیں کرتا، کیوں؟ اس لیے کہ لوگ دیکھیں گے، شرم آتی ہے، لوگ دیکھیں گے۔ اب انسان خود سوچے، اسی طرح کسی نے گناہ کیا، اب وہ بھی یہ نہیں چاہتا، کسی نے دیکھ لیا اور اس نے گناہ کیا تو وہ بھی یہ نہیں چاہتا کہ بھئی میرے گناہ کو یہ آدمی ظاہر کرے، میرے گناہ کو یہ آدمی سامنے لائے۔ اب انسان خود اپنے ذہن کے اندر یہ بات لائے کہ اب جتنا جو ہے بڑا مجمع آخرت میں ہوگا، اس طرح مجمع کہیں بھی نہیں ہوگا، اور اس وقت اس کے گناہ سامنے آ رہے ہیں، ہاں بھائی تم نے جو ہے یہ کیا، تم نے فلاں گناہ کیا، تم نے فلاں گناہ کیا، تو کتنی بڑی رسوائی ہوگی، کتنی بڑی رسوائی ہوگی۔ اس چیز کو انسان اپنے ذہن کے اندر رکھے تو پھر انسان سے کسی قسم کا کوئی گناہ صادر نہیں ہوگا۔ اس لیے آخرت کا عقیدہ یہ عقیدہ انقلابی عقیدہ ہے، یہ سب جو ہے اس کو بدل دیتا ہے۔ اگرچہ پیچھے ایمان بالغیب کے اندر اس کا تذکرہ آ گیا تھا، اللہ رب العزت نے پھر بھی اس کو جو ہے الگ سے ذکر کیا، وہ بھی صرف اسی لیے کہ بھئی یہ عقیدہ ایک انقلابی عقیدہ تھا، انسان اس پر سوچے تو اس کی زندگی بدل جائے۔ انسان نماز نہیں پڑھی، اللہ رب العزت پوچھے ہاں بھائی تم نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی، انسان کیا جواب دے گا؟ اچھا، اللہ رب العزت پوچھے ہاں بھائی تم نے بدنظری کیوں کی تھی، غیر محرم عورت کو تم نے کیوں دیکھا، انسان کیا جواب دے گا؟ ہاں بھائی تم نے شراب کیوں پی، انسان آخرت میں کیا جواب دے گا؟ پتہ سب کو چل جائے گا، پتہ سب کو چل جائے گا، جن سے چھپا رہا تھا ان کو بھی پتہ چل جائے گا۔ اس لیے توبہ کرنا چاہیے، اور آج سے ایک نئی زندگی جو ہے اس کی شروعات کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس کے لیے کوئی گناہ نہیں، جیسے آج پیدا ہوا، جیسے آج پیدا ہوا، سچی توبہ ہو۔ توبہ کے لیے یہ ہے کہ آدمی سب سے پہلے اپنی پچھلی زندگی پر نادم ہو جائے، میں نے بہت کر لیا، گانے بھی سن لیے، ٹی ویاں بھی دیکھ لی، اور سب کچھ میں نے فعال کی، ساری چیزیں ہو گئی، لیکن آئندہ میں ایسی کام نہیں کروں۔ سب سے پہلے نادم، پھر اس کو چھوڑ دے، اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم ہو، آئندہ کبھی نہ کرنے کا عزم ہو۔ جب یہ تین چیزیں ہوں تو تب جا کر توبہ جو ہے وہ کامل ہوتا ہے۔ صرف استغفر اللہ کہنے سے توبہ نہیں ہوتا، بلکہ توبہ کے لیے یہ تین چیزیں جو ہے ضروری ہیں۔ فوراً اس چیز کو چھوڑ دینا، آئندہ کبھی اس کی طرف جو ہے انسان کا ذہن بھی، دماغ بھی نہ جائے کہ بھئی یہ بھی کوئی کام ہے، اور پھر جو ہے اس کو فوراً جو ہے انسان چھوڑ دے، اور اس کے ساتھ ساتھ نادم بھی ہو، پشیمان بھی ہو کہ یا اللہ مجھ سے کیا ہو، آپ کی نافرمانی میں نے کیا کر، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
اللہ رب العزت فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم، یہ لوگ ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ کامیاب ہیں، یعنی ایسی کامیابی ہے کہ اب اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں ہے، اس کے بعد کسی قسم کی کوئی، یعنی قیامت کے دن انسان کامیاب ہو گیا تو اس کے بعد کسی قسم کی کوئی ناکامی انسان نہیں دیکھے گا، اور اصل کامیابی بھی یہی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ کامیابی نصیب